اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ العظیم۔ تکبیر زور سے پڑھ لیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کو نہ گوشت کی ضرورت، نہ اللہ کو خون کی ضرورت۔ اللہ کو تمہارے دلوں کے تقوی کی ضرورت، اور وہ چاہتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ ہمارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے اس قربانی میں کیا ہے؟ فما لنا فیہا یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے جانور کے ہر بال کے صدقے میں ایک نیکی۔ پوچھنے والے نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے جانور ہوتے ہیں جن کی اون ہوتی ہے، بال نہیں ہوتے؟ ارشاد فرمایا کہ ہر اون کے ایک ایک بال کے بدلے میں بھی ایک ایک نیکی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو طاقت رکھتا ہو وہ قربانی کرے، اگر طاقت کے باوجود کوئی قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہوں میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہ ہو۔ اگر کوئی طاقت رکھتا ہے تو قربانی کرے، اور اگر قربانی نہیں کرتا طاقت کے باوجود، تو وہ ہماری عیدگاہوں میں عید کی نماز کے لیے حاضر نہ ہو۔ قربانی کیا ہے؟ اسی پہ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ دین کی بنیاد 5 چیزوں پر، شہادتین، اللہ کے ایک ہونے کی، نبی کریم علیہ السلام کے آخری اور سچے رسول ہونے کی گواہی دے، 5 وقت کی نماز کو ادا کرے، اللہ مال دے تو زکوٰۃ دے، زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو روزے رکھے، اگر اللہ مال دے تو اللہ کے گھر کا حج کرے۔ یہ 5 بنیادیں عام طور پر ہم کہتے ہیں دین کی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کی بنیاد 6 چیزوں پر، 5 یہ بیان کی، اور 6ٹھی چیز ارشاد فرمائی، حلال کے لیے محنت کرنا، حلال کی روزی کمانا، اس پر بھی دین کی بنیاد ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں چیز بھی ارشاد فرمائی، 6 یہ بیان فرمائی اور 7ویں کہا، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اس پر بھی دین کی بنیاد ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 8ویں چیز بھی بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزیں یہ بیان کی، 7ویں فرمایا قربانی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز بتائی کہ اس پر بھی دین کی بنیاد ہے۔ 8 چیزیں تھیں، 9ویں چیز یہ بیان فرمائی، ہجرت، کہ اگر اللہ کے لیے وطن چھوڑنا پڑ جائے تو انسان اللہ کے لیے اپنے وطن کو بھی چھوڑ دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز بیان کی۔ ان 9 چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ، آپس میں پیار اور محبت، قربانی دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد شمار کی گئی۔
اصل میں اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام سے جان کی قربانی مانگی تھی کہ بیٹے کو میرے راستے میں قربان کرو۔ حکم بھی نہیں دیا تھا، خواب دکھایا۔ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ نبی نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا کہ بیٹے سے کہا کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ تو بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو کچھ آپ کو کہا گیا دکھایا گیا آپ کر دیجئے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ نے جان کی قربانی مانگی تھی۔ اکلوتا لاڈلا ہونے والا نبی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونے والا دادا اسماعیل علیہ السلام، اللہ پاک نے ان کی قربانی مانگی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اسماعیل علیہ السلام 100 سال کی عمر میں دیے۔ بعض کتابوں میں آتا ہے 110 سال کی عمر میں دیے۔ کچھ کتابوں میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی 80 سال کی عمر ہو گئی تھی، 80 سے اوپر ہو گئے تھے جب اللہ نے پہلا بیٹا پہلی اولاد گھر میں دی۔ اور قرآن اس پورے واقعے کو بیان کرتا ہے کہ جب فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اس عمر میں بیٹے کی خوشخبری دی تو ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بیوی نے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہا کہ ہائے اس عمر میں ہوگا، جب میں خود بوڑھی ہو گئی میرا گھر والا بوڑھا ہو گیا۔ تو اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی، وہ بھی قرآن کہتا ہے کہ ہم جب چاہیں جیسے چاہیں جس کو چاہیں بیٹا دے دیں، ہم اس عمر میں دینا چاہتے ہیں۔ جوانی کی عمر میں تو سب کے ہاں ہوتا ہے، ہم اپنی یہ شان بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم دینے پہ آ جائیں تو بڑھاپے میں بھی دے دیتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ انسان اللہ سے نا امید نہ ہو۔ امید اللہ سے رکھنی ہے۔ اللہ پاک نے اس عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں عطا کیا، اور جیسے ہی دیا قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے کہا ابراہیم جاؤ اس کو جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ، ایسی جگہ پہ جہاں کوئی بھی رہنے والا نہ ہو، اور دیکھو بیوی کو اور بچے کو لے جاؤ، جس جنگل میں چھوڑنا ہے وہاں ان سے تمہیں گفتگو کرنے کی بھی اجازت نہیں، بولنے کی بھی اجازت نہیں، بات کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ ملک شام سے لے کے چلے، چلتے 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 اونٹ کا سفر جب مکہ آیا، بے آب ہو گیا، جنگل، آبادی نہیں، کوئی انسان نہیں، حکم ہوا کہ یہاں اپنے بیوی بچے کو چھوڑ دو اور چھوڑ کے چلے جاؤ، بات کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ اب ذرا سوچئے 100 سال کی عمر میں اللہ بیٹا دے اور پھر اللہ کہے کہ اس کو اپنے آپ سے دور کر دو۔ اف تک نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے۔ یہ قربانی کی تاریخ چل رہی ہے کہ قربانی کیا ہے۔ کہا جنگل میں چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ اب بات کرنے کی اجازت نہیں، چھوڑ کے جب جانے لگے تو اسماعیل علیہ السلام کی اماں نے پکڑا کہ اسماعیل کے ابا ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، یہاں تو کوئی رہنے والا بھی نہیں۔ بات کرنے کی اجازت نہیں، صرف انگلی کا اشارہ کیا کہ اس کا حکم ہے۔ اماں بھی اسماعیل کی تھی، جب انگلی آسمان کی طرف اٹھتی دیکھی تو کہا پھر ٹھیک ہے، اگر اسی کا سہارا ہے تو اب جاؤ۔
اگر وہ 100 سال کے بعد دینے والا ہے تو اس جنگل میں ہمیں آباد کرنے والا بھی وہی ہے اور غذا کھانا پانی دینے والا بھی وہی ہے۔ اب ان کو چھوڑا واپس ملک شام، اب یہ ماں بیٹا اکیلا رہتے ہیں۔ یہ اگلی باتیں ہیں کہ پھر آبادی ہوئی، زمزم نکلا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن یہی بیٹا جب یہ 5-6 سال کا ہوتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو وہاں خواب دکھائی دیتا ہے کہ اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دو، ذبح کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے خواب کو سچا بنانے کے لیے آتے ہیں اور بیٹے کو قربان کرنے کے لیے قربان گاہ کی طرف لے کے چل دیتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی منشا بھی ہے کہ بیٹا قربان ہو جائے، اور بیٹے کی بھی منشا ہے میں قربان ہو جاؤں، اور تقدیر کا فیصلہ ہے کہ ہم نے ابراہیم کو سچا بھی بنانا ہے، اسماعیل کی قربانی کو بھی قبول کرنا ہے اور اس کو بچانا بھی ہے۔ لٹا دیا، چھری گلے پہ تیز کر کے چلانے لگے تو چھری چلتی نہیں۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک جانور ہے جس کے گلے پہ چھری چل جاتی ہے۔ یہ آگے مختلف روایات ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام جنت سے وہ مینڈھا لائے، دمبا لائے جس کے گلے پہ چھری چل گئی، اور اسماعیل علیہ السلام کو جبرائیل امین نے ہاتھ سے پکڑ کے کھڑا کر دیا۔ دنیا میں 3 قومیں اپنے آپ کو اہل کتاب کہلاتی ہیں۔ ایک قوم یہودی ہے، وہ بھی کہتی ہے ہم اہل کتاب ہیں، اور وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں۔ دوسری قوم عیسائیوں کی ہے، عیسائی بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ قربانی ان کے مذہب میں بھی ہے اور قربانی یہودیوں کے مذہب میں بھی ہے۔ تورات کے اندر بھی قربانی کا ذکر ملتا ہے، انجیل کے اندر بھی قربانی کا ذکر ملتا ہے۔ تیسری قوم مسلمانوں کی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ ہمیں تو خالصتاً حکم دیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام کے اندر بھی یاد کرنا، اور قربانی کی اس عبادت میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرنا ہے، اس لیے کہ تمہارا بہت گہرا تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے مینڈھے کے گلے پہ چھری چلائی اور اسماعیل علیہ السلام بچ گئے اور کھڑے ہو گئے، تو اب اللہ کی طرف سے دوسری خوشخبری ملتی ہے کہ اب ہم تمہارے گھر میں ایک دوسرا بیٹا دیں گے، جس کا نام پھر ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق رکھا۔ مسلمانوں میں اور یہودیوں میں تھوڑا سا یہاں آ کر فرق آتا ہے کہ مسلمان اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانتے ہیں، اور یہودی کہتے ہیں کہ وہ قربان ہونے والے اسحاق علیہ السلام تھے، اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے۔ بس یہودیوں میں، عیسائیوں میں بھی جو قربانی کا ذکر انجیل میں ملتا ہے وہ بھی اسحاق علیہ السلام کا ملتا ہے، اسماعیل علیہ السلام کا نہیں ملتا۔ قرآن پاک کے اندر قربانی کا جو ذکر ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کا ہے۔ حضور علیہ السلام کی زبان سے بھی جو قربانی کا ذکر ملتا ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی جو قربانی کا ذکر ملتا ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے۔ چونکہ تورات کو بھی تبدیل کر دیا گیا، انجیل کو بھی تبدیل کر دیا گیا، اصل میں ان کے اندر بھی حضرت اسماعیل کی قربانی کا ذکر تھا، لیکن تبدیل کرنے والوں نے
اسماعیل علیہ السلام کا نام نکال کر وہاں اسحاق علیہ السلام کا نام قربانی میں ذکر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ دیکھیے، بعض چیزیں ہوتی ہیں دین میں اصول، اور بعض چیزیں دین میں ہوتی ہیں فروع، جنہیں شاخیں کہا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں بنیاد ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں شاخیں اور برانچیں ہوتی ہیں۔ اصول اسلام کے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک تقریباً برابر رہے، اصولوں کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی۔ جو فروع ہوتے ہیں، جو شاخیں ہوتی ہیں، ان کے اندر تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ ہر شریعت میں تبدیلی ہوتی رہی، روزے اس طرح رکھو، نمازیں اس طرح پڑھو، یہ اس طرح کر لو، یہ اس طرح کر لو، لیکن اصول تقریباً دین اسلام کے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک ایک رہے، اصول نہیں بدلتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہم اصول میں بھی ملتے ہیں اور فروع میں بھی ملتے ہیں، برانچوں میں، شاخوں میں بھی ملتے ہیں اور اصول کے اندر بھی ملتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کہا گیا کہ تم حضور علیہ السلام کی امت ہو اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہو۔ ملت اور امت میں یہ فرق تھوڑا ہوتا ہے کہ امت وہ ہوتی ہے جو اصولوں میں ایک ہوتی ہے، فروع میں اختلاف ہوتا ہے، شاخوں میں اختلاف ہوتا ہے، برانچوں میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن ملت اسے کہا جاتا ہے کہ جس کا فروع اور جس کا اصول ایک ہے۔ ہمیں کہا گیا کہ تم جیسے حضور علیہ السلام کی امت ہو، تو امت ہونے کے اصول بھی وہی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی امت ہونے کے اصول تھے، اور فروع میں بھی جو حضور علیہ السلام کے ہیں وہی ابراہیم علیہ السلام کے دین کے ہیں۔ اس لیے تم آپس میں دونوں ملتے جلتے۔ اس لیے ہمارا قربانی جو ہے یہ ایک فرع ہے، شاخ ہے ابراہیم علیہ السلام کی، تو اس امت کے اندر بھی اس قربانی کو ہمیشہ کے لیے جاری رکھا گیا۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، لن ینال اللہ لحومھا، اللہ کو گوشت کی ضرورت نہیں، ولا دماؤھا، اللہ کو خون کی ضرورت نہیں، ولکن ینالہ التقوی، اللہ کو تو تمہارے دلوں کی اس نیت کی ضرورت ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے۔ آیا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ میں قربانی کر رہا ہوں، یا تمہارے دل میں کچھ اور ہے؟ کچھ اور ہوگا تو قبول نہیں ہوگی، قربانی کی نیت ہوگی تو قبول ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانور کے ہر بال پر ایک نیکی۔ پھر عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے جانور ہیں جن کے بال نہیں ہوتے، کھال ہوتی ہے، اون ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہر اون کے بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہو وہ قربانی کرے، اور اگر کوئی طاقت کے باوجود قربانی نہیں کرتا پھر وہ ہماری عیدگاہوں میں عید کی نماز پڑھنے نہ آئے۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کا جانور قیامت والے دن پل صراط کو پار کرنے کے لیے تمہارے لیے سواری کا کام دے گا، تمہارے لیے سواری کا کام دے گا کہ تمہیں اپنے اوپر سوار کرا کر پل صراط کو پار کر لے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پہ گرتا نہیں، اللہ گرنے سے پہلے ہی اسے قبول کر لیتا، گرنے سے پہلے ہی اللہ اسے قبول کر لیتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی جن قوموں میں جان کی ہو وہ قومیں بھی اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں، جو جانور کی دیتی ہیں اللہ ان کو بھی قبول کرتا ہے۔
اصل قربانی نیت تو ہماری جان کی ہوتی ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے انسانی جان کو بچا کر جانور کی جان کو قبول کر لیا۔ آج اگر اسی سنت پہ عمل کرنے کا حکم ہوتا کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح بیٹے قربان کرو تو ہر ایک کے لیے مشکل ہو جاتی۔ جانور قربان کرنا مشکل ہو گیا ہے تو انسان کی جان کو کون قربان کرتا؟ یہ اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ پاک نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا کر ایک جانور کی قربانی کو قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خون کا قطرہ گرتا نہیں کہ اللہ پاک اسے قبول کر لیتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کا جانور خوبصورت ہو، لولا لنگڑا نہ ہو، اس کے اندر عیب نہ ہو، سینگ ٹوٹے ہوئے نہ ہو، اندھا نہ ہو، کان کاٹے ہوئے نہ ہو، زخمی نہ ہو، اس لیے کہ جتنی اچھی سواری ہوگی اتنا ہی جلدی تمہیں وہ پل صراط سے پار کرا دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی 2 مینڈھے دمبے قربان کیے۔ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی دی، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ 100 اونٹوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ حضرت علی سے ذبح کروائے، اور آپ نے ہمیشہ 2 مینڈھوں کی قربانی کرتے وقت ایک قربانی اپنی طرف سے کی کہ اللہ یہ تیرے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اور دوسری قربانی کرتے ہوئے کہا اے اللہ میں قیامت تک آنے والی اپنی امت کی طرف سے یہ قربانی کرتا ہوں۔ امت کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی۔ آج اگر کسی امتی کو اللہ پاک نے طاقت دی ہوئی ہو، مال کی وسعت رکھتا ہو، تو جہاں وہ اپنی قربانی دے، اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کر دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ جو میرے لیے قربانی کر رہا ہے یہ جنت میں میرا پڑوسی ہو جائے گا، یہ میرے لیے بھی کر رہا، میں نے اس کے لیے کی ہے، میرے لیے کر رہا۔ اگر اللہ کسی کو طاقت دے، قربانی کے مسئلے میں قربانی کرنا ہی واجب ہے، یاد رکھیے گا۔ قربانی کا پیسہ صدقہ کر دینے سے قربانی نہیں ہوتی، قربانی کا پیسہ کسی ہسپتال کو، کسی غریب کو دینے سے بھی قربانی نہیں ہوتی۔ قربانی کا مطلب ہی خون بہانا ہے، خون دینا ہے، جان دینا ہے۔ صدقہ خیرات کرنا اور عبادت ہے، قربانی ایک مستقل عبادت ہے۔ آج کل دنیا میں کچھ تنظیمیں، کچھ علماء، میں ان علماء کو علماء سوء کہوں گا جو گندے علماء ہیں، جو دین و شریعت کو نہیں جانتے، جو یہ کہتے ہیں کہ قربانی کا پیسہ ہسپتالوں کو دے دو، اسکولوں کو دے دو، تنظیموں کو دے دو تو تمہاری قربانی ہو جائے گی۔ نہیں میرے دوستو، قربانی کے لیے خون بہانا ضروری ہے، جان دینا ضروری ہے، اس لیے کہ اس قربانی دینے سے مومن کے دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک روح پیدا ہوتی ہے، بچوں کو ایک راہ ملتی ہے۔ میں اگر آج قربانی دینا چھوڑ دوں، صرف پیسے صدقہ کرنا چھوڑ دوں، تو میری آنے والی آل اولاد، میری نسل کو قربانی کا کیا پتہ چلے گا؟ ان کے مزاج سے، ان کے دل سے، ان کے جذبات سے قربانی جیسی عبادت ختم ہو جائے گی۔ اور پھر اگلی بات، کتی 6 7 بچے دیتی ہے، سور کی مادہ 10 20 بچے دیتی ہے، بکری کبھی کبھار 2 یا 3، گائے 1 کبھی کبھار 2، بھینس 1 کبھی کبھار 2،
دنیا میں وہ نسل ناپید ہو گئی کہ بھینس بھی کبھی کبھی 3 بچے دے دیتی تھی۔ اگلے دن خبر تھی ایک کہ سکھر میں پاکستان میں ایک بھینس نے 3 بچے دیے، کہ وہ ایسی نسل ہے کہ آج دنیا میں نہیں ملتی کہ جو بھینس 3 بچے دے دے۔ پھر جو بکری، جو بھیڑ، جو دمبا روزانہ بھی کروڑوں کی تعداد میں ذبح ہوتا ہے، مسلمان ہر انسان اس کا گوشت کھاتا ہے، قربانی پر بھی کروڑوں کی تعداد میں ذبح ہوتا ہے، 1 یا 2 بچے دینے والی بکری کا آج بھی کل بھی آپ کو ریوڑ ملیں گے، ان کی تعداد کبھی ختم نہیں ہوئی۔ کتی 6 7 بچے دیتی ہے، لیکن آپ نے کبھی کتوں کے ریوڑ نہیں دیکھے ہوں گے کہ وہ لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں کتے آپ کو کہیں چرتے ہوئے نظر آ جائیں۔ علماء نے لکھا ہے کیوں؟ اس لیے کہ کتے نے قربانی دینا نہیں سمجھی، نہیں سیکھی، اس لیے اس کا ریوڑ نہیں۔ گائے نے، بکری نے، دمبے نے، مینڈھے نے، لیلے نے قربانی دینا سیکھی ہے، جس کی وجہ سے اس کی نسل آج تک ختم نہیں ہوئی، نہ قیامت تک ختم ہوگی۔ جو قومیں قربانی دینا جانتی ہیں ان قوموں کا نام و نشان باقی رہتا ہے۔ اگر یہ قربانی ہماری طبیعت اور فطرت سے نکل جائے تو کل ہم اپنی جان کی قربانی دینے سے بھی رک جائیں گے۔ آج ہماری قوم کے اندر پاکستان کا ایک سپاہی، کسی مملکت کا ایک سپاہی اپنے وطن کی 1 انچ زمین کی حفاظت کے لیے جان قربان کرنا عبادت سمجھتا ہے، شہادت کو قبول کرتا ہے۔ ماں باپ رونے کی بجائے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے نے اپنے وطن کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا، اور آمین کہہ دیں کہ اللہ ان کی قربانیوں کو قبول کرے۔ یہ جو کچھ ابھی ہوا پچھلے دنوں میں آپ کے ملک میں، اللہ ان شہیدوں کی شہادتوں کو قبول کرے۔ قربانی کا جذبہ جب تک قوموں میں رہتا ہے اللہ ان قوموں کو زندگی دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ملتا ہے کہ جہاں کسی مسلمان مجاہد کا خون گرتا ہے اللہ پاک اس زمین پر اسلام کے جھنڈے کو بلند کر دیتا ہے۔ جو قومیں قربانی دینا جانتی ہیں وہ قومیں زندہ رہتی ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ جو قومیں قربانی دینا نہیں جانتی، وہ انسان ہو یا وہ جانور ہو، ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو قربانی ایک مستقل عبادت ہے، وہ مہنگی ہو وہ سستی ہو، جیسے بھی ہو، اس لیے کہ قربانی ایک جذبے کا نام، اور پھر اسی جذبے کو عبادت کہا گیا۔ عبادتوں کے طریقے مختلف ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ سجدہ کر کے عبادت کرو، اور حج پہ جانے والے سے کہا جاتا ہے کہ اکڑ کے طواف کرو، پھر تمہارا طواف قبول ہوگا۔ وہاں اکڑنا قبول ہوتا ہے، کبھی سجدہ کرنا قبول ہوتا ہے، اور کبھی خون دینا قبول ہوتا ہے اللہ کے دربار میں، اور کبھی جان کی بچائے جانور کو ذبح کر دو تو اللہ اس کی قربانی کو بھی قبول کر لیتا۔ اسی لیے کہا گیا کہ بڑا جانور اونٹ ہو، گائے ہو، بھینس ہو، اس کے اندر 7 مسلمان شریک ہو جائیں، اور اگر چھوٹا جانور ہے تو ایک مسلمان اسے قربان کرے۔ ایک مسئلہ کہہ دیتا ہوں، ہمارے ہاں بڑی سستی ہوتی ہے کہ ہم گھر میں ایک آدمی قربانی کر دیتا ہے۔ وہ عورت جو 7.5 تولے سونے سے زیادہ گھر میں سونا رکھتی ہے، اس عورت پر بھی اپنی قربانی دینا الگ واجب ہے۔ صرف یہ نہیں کہ گھر والا دے گا تو جان چھوٹ جائے گی، نہیں، وہ عورت جو 7.5 تولے سونے سے زیادہ سونا رکھتی ہے اپنا سونا بیچ کر بھی قربانی کرے، اس پر قربانی واجب۔ جو بچہ کماتا ہے، کمانے سے پہلے ماں باپ کی طرف سے قربانی ہے۔ جو بچہ اپنی کمائی کرتا ہے اس پر بھی اپنی قربانی ہے، اس لیے کہ قربانی اللہ کو گوشت اور خون کی ضرورت نہیں، اللہ پاک کو تو تمہاری نیت کی ضرورت ہے کہ تم کس لیے کر رہے ہو۔ میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ ابراہیم کون ہے؟ 18,000 نبیوں کا باپ ہے۔
ابراہیم کون ہے؟ تمہارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا ہے۔ ابراہیم کون ہے؟ جس نے اللہ کا وہ گھر بنایا جس گھر کی طرف منہ کر کے تم نماز پڑھتے ہو۔ ابراہیم کون ہے؟ نماز میں جس پر درود پڑھے بغیر تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پڑھنا واجب ہے نماز میں۔ چھوٹی عید یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی نشانی، بڑی عید ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہونے کی نشانی کہ حضور علیہ السلام نے وہاں صدقہ فطر پہلے دیا، نماز بعد میں پڑھی۔ یہاں نماز پہلے قربانی بعد میں رکھی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں سے حدیث ہے کہ قربانی 3 دن ہے، 10، 11، 12 کی دیگر تک۔ قربانی کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک 10 ذی الحج، سورج کے نکلنے سے سورج کے غروب ہونے تک 11 ذی الحج، فجر کی سورج کے نکلنے کے بعد سے لے کر عصر کی نماز تک 12 ذی الحج، یہ 3 دن قربانی کے رکھے گئے۔ ارشاد فرمایا قربانی کے جانور میں 3 حصے گوشت کے کرو، ایک حصہ خود کھاؤ، ایک حصہ رشتہ داروں کو دو، ایک حصہ غریبوں کو دو، اگر غریب نہیں تو برادری کو دو، برادری بھی نہیں تو خود بھی کھا سکتے ہو، منع نہیں، لیکن شریعت کے اندر کہا گیا کہ اس طرح ثواب زیادہ ہوتا ہے کہ غریبوں کو بھی دو، رشتہ داروں کو بھی دو، گھر بھی کھاؤ۔ ہانگ کانگ میں غریب کوئی نہیں، کس کو دیں؟ اگر کوئی مسلمان کسی کافر غریب کو بھی قربانی کا گوشت دے دے تو دے سکتا ہے، منع نہیں۔ اب رہ گئی رشتہ دار برادری، ایک بندہ تھین مون رہتا ہے، ایک بندہ چھائیوان رہتا ہے، میں بانٹوں کیسے؟ دینے کیسے جاؤں؟ یہاں تو بانٹنا بھی بڑا مشکل ہے۔ کوشش کرو جہاں تک پہنچا سکو پہنچا دو، نہیں پہنچ سکتے تو کوئی بات نہیں، قربانی کا جانور گھر بھی کھایا جا سکتا ہے۔ قربانی کے جانور کی کھال یہاں تو مہیا نہیں ہوتی، اگر تمہیں مہیا ہو تو اس پر غریب کا حق ہوتا ہے زکوٰۃ کی طرح، صدقے کی طرح، کہ اسے بھی غریبوں کے حوالے کر دو۔ حتیٰ کہ حدیث کے اندر فرمایا گیا قربانی کے جانور کے گلے کی رسی، قربانی کے جانور کے گلے کی زنجیر، اسے بھی غریبوں کے حوالے کر دو۔ اس لیے کہ قربانی کے جانور کی ہر چیز اب اللہ کی ہے، تم اس کی کسی چیز تمہاری نہیں، وہ اللہ کی ہے۔ پھر اللہ نے اس دن تمہارے لیے گوشت حلال کیا ہے، گوشت کھا سکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شریعت کا ایک مسئلہ ہے، سارے سال میں کچھ دن ایسے ہیں جن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے، وہ 5 دن ہیں۔ عید الفطر روزہ رکھنا حرام، عید الاضحیٰ روزہ رکھنا حرام، 11 کو روزہ رکھنا حرام، 12 کو روزہ رکھنا حرام۔ کچھ علماء کے نزدیک 13 کو بھی قربانی ہوتی، کچھ علماء کے نزدیک۔ یہ ایام تشریق میں قربانی، ایام تشریق میں روزہ رکھنا حرام فرمایا، اس لیے کہ یہ دن اللہ کی مہمانی کے ہیں، تم سارے اللہ کے مہمان ہو، اللہ کے دسترخوان سے کھاؤ اور اللہ کے دسترخوان سے کھلاؤ۔ ان دنوں میں روزہ نہیں ہوتا، باقی سارے سال میں جب چاہو روزہ رکھو۔ میرے دوستو، یہ قربانی کا دن ہمیں قربانی کا ایک درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے کہ اپنے جذبات، اپنی جان بھی اگر اللہ مانگے تو اللہ کو جان دینے کو تیار ہو جاؤ۔ اللہ کو نہ گوشت کی ضرورت نہ خون کی ضرورت، اللہ کو تمہاری نیتوں کی ضرورت۔ سارے ساتھی کھڑے ہو جائیں، صفحے بنا لیں، نیت کر لیں۔
2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب بمہ ذات تکبیروں کے